لہٰذا ہم نے کون بات کر کے جان چھڑائی ورنہ ہماری پٹائی بھی ہو جائے. تو آپ پاکستان کو بتا دیں ہم چاہتے ہیں نا کیا کشمیر کی بات آپ مت کرو, آپ صبح جموں کی بات کرو. لوگ روزہ رکھتے ہیں یا چھوڑتے ہیں آپ کے حکم سے چاند کے ثبوت کے بعد تو لوگوں کو ثواب ملے گا, ورنہ روکو جائیں. آپ کو تین صاحب کچھ ہے اور وہ جو خاص کر رسول کوڈ کا مسئلہ ہے اور ایس ایس پی صاحب کو یہاں ورنہ وہاں بہت لوگ مارے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں بندوق چل جائے گی. میرے گاؤں میں پڑھائی چل رہی تھی تو شاید یہ آپ آج ہمارے ضلع پونچھ کے مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم میں جماعت اہل سنت ضلع پونچھ کے علماء کرام, ائمہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داران حضرات کا ایک اجلاس قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی سید بشارت حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہوا, جس کی تفصیل خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی. آج کے اس اجلاس میں بہت سارے اہم موضوعات پر جو ہے یہاں شرح و بسط کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بالخصوص ممبئی کی سرزمین سے جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, بیک زبان علماء کرام نے اس کے اس غلط قدم کی مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے ایسے شخص جو ہندوستان کی سلامتی اور یہاں کے بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں, ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی یہاں پہ بات کی گئی. اس کے علاوہ یہاں پہ رویت ہلال کے تعلق سے علماء کرام نے متفقہ طور پہ چاروں تحصیل کے اندر علماء کرام کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ کل شام کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے اور اسی حساب سے آگے روزے کا اعلان کیا جائے گا. علاوہ ازیں یہاں پہ جامعہ انوار العلوم جو ہمارا مرکزی ادارہ ہے, اس کے تحفظ, اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے علماء کرام نے سر جوڑ کر کے بیٹھ کے اس کی ترقی کے راستے کے لیے بھی غور و خوض کیا, اور متفقہ طور پہ یہ طے کیا گیا کہ جامعہ انوار العلوم اہل سنت و جماعت کا مرکزی ادارہ ہے اور یہ ملت کا ایک اثاثہ ہے جس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اوقاف اسلامیہ پونچھ اور سرن کوٹ کے تعلق سے بھی یہاں پہ گفت و شنید ہوئی. جماعت اہل سنت ضلع پونچھ کے بینر تلے اور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب رضوی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں کی قیادت میں آج ضلع بھر کے یہ علماء کرام یعنی ہماری چاروں تحصیلوں کے میڈر کے بھی تھے, منڈی کے بھی, سورن کوٹ پہ کے بھی اور حویلی کے بھی, ان علماء کرام نے, حالانکہ اگر ہم سارے علماء کو دعوت دیتے تو یہ 1000 سے زیادہ ہو جاتے, لیکن کرونا کے پیش نظر کم علماء جو خاص کر ذمہ داران تھے انہیں کو ہم نے تکلیف دی اور وہ یہاں اہل سنت و جماعت کے مرکزی ادارے جامعہ انوار العلوم کے اندر یہاں پہ حاضر ہیں. اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے جامعہ نعیمیہ جو حضور صد اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادگار ہے, اس کے محتمم عالم بعمل صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یامین صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی ہے, اور آج 2 بجے ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے سنبل کے اندر ادا کی جائے گی. یہ تعزیتی محفل بھی تھی اور ان کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب بھی کیا گیا, اور اس میٹنگ میں اور آج کے دن جو ہیں وہ درج ذیل امور وہ آپ تک ہم پہنچائیں. کافی بحث و تمہیز کے بعد جو کئی گھنٹے کے اوپر ہماری یہ میٹنگ چلی ہے, اس کے بعد متفقہ طور پہ یہ پاس کیا گیا کہ نرسنگا نند جو ایک خبیث ترین روئے زمین کا ذلیل ترین انسان ہے, اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سلاخوں کے پیچھے, ورنہ اس کا جو ہے وہ آگے کیا ہوگا حکومت یہ باتیں سوچ نہیں سکتی, اس لیے کہ جان ایمان پہ کی ذات مقدسہ پہ اس نے حملہ کیا ہے جو مسلمان کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے لیے اب آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم تحریک بھی چلائیں گے اگر گورنمنٹ اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے تو.
اس کے علاوہ ماہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ العزیز. کل ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، جتنے بھی یہاں پہ علماء اہل سنت ہیں ان تمام حضرات کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، کیونکہ کل یہ تمام حضرات شام کے وقت چاند دیکھیں گے سارے علاقے میں. اگر چاند نظر آ گیا تو پرسوں روزہ ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا. تو ایک تو اس تعلق سے، اور باقی مساجد کے اندر جتنے بھی حضرات ہیں ہماری یہ گزارش رہے گی کہ وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہیں. جیسے ماسک اگر لازم کیا ہے تو وہ ماسک پہن کر کے آئیں. اسی طریقے سے اور بھی جو جس طریقے سے ہاتھ دھلنے ہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے احتیاطی تدابیر کیا ہیں. تو جس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہے، محکمہ صحت جس طریقے سے اس کی ہدایات ہیں ان کے اوپر وہ عمل پیرا کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اوقاف اسلامیہ کے تعلق سے آج ایک کڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ سرن کوٹ کی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، اور سرن کوٹ کی عیدگاہ کو حاصل کرنے میں اور وہاں کی اینٹوں کی جو نیو ہے اس کے اندر علماء اہل سنت کا خون جگر شامل ہے. سنت سید بشارت حسین صاحب نے یہاں سے لے کر کے دلی تک بڑی محنت بڑی مشقت کی ہے اور اس عیدگاہ کو حاصل کیا ہے. اور اب واضح ہماری پالیسی بالکل واضح ہے. ہمارے قائد سید بشارت صاحب، عیدگاہ سرن کوٹ کی تعمیر ہو رہی ہے اور وہاں نہ دکان بن سکتی ہے، نہ مکان بن سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ بن سکتا ہے، نہ پارکنگ بن سکتی ہے. وہ عیدگاہ تھی، عیدگاہ ہے اور قیامت تک عیدگاہ رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ آج یہ بھی فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو درگاہوں کی آمدنی ہے، جو خانقاہوں کی آمدنی ہے، یہ اولیاء کاملین کا جو ان کی جو چلہ گاہ ہے، جو ان کا ایک سلسلہ اور سسٹم ہے، تو اولیاء کاملین کی زندگی کا مقصد اسلام کا فروغ ہے. اور اسلام کا فروغ مدارس سے ہوتا ہے، مساجد سے ہوتا ہے، مکاتب سے ہوتا ہے. تو یہ جتنی آمدن ہے یہ ساری کی ساری مساجد، مکاتب اور مدارس کے اوپر خرچ ہونی چاہیے. اس کا مس یوز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اب جہاں جہاں مس یوز ہوگا اس کا نوٹس لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اسی کے ساتھ ساتھ چاند دیکھنے کا میں نے گزارش کر دی ہے، کمیٹیاں بن گئی ہیں، سب لوگ چاند دیکھیں گے. اور رمضان شریف سے پہلے جو ہے وہ تمام حضرات کو جو ہے ہماری پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ بہت ماہ رمضان کی آمد پہ ڈھیروں ساری مبارکبادیاں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ گزارش رہے گی قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کی جائے، نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، اور احتیاطی تدابیر جس طریقے سے محکمہ صحت بتائے وہ بھی کام کیا جائے، اور صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھا جائے، اور مل جل کر کے سارا کام کیا جائے. اور بلا وجہ کہیں بھی بھیڑ بھاڑ جو ہے وہ نہ کی جائے. جس طرح بلا وجہ آج کل بنگال میں اتنی بھیڑ کر رہے ہیں، ایسے کتنا کرونا پھیل رہا ہے، یہ کام ہمیں اپنے علاقے میں نہیں کرنا. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل چاند کی 29 تاریخ ہے، اور کل ہمارے علماء کرام چاند دیکھیں گے. اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھیں گے، ورنہ ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے. اس سلسلے میں ہماری میٹنگ تھی، اور ساتھ میں چونکہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت جماعت کے علماء ہیں، عوام، ان نے ہمیشہ امن اور بھائی چارے کو قائم رکھا ہے.